رب لامکہ تیرا ہے یا میرا، حمد باری تعالیٰ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود الیاس فخری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد کے کلمات ادا کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم دے خدا سے تر گئے زبانے، میرے مولا ہم دے خدا سے تر گئے زبانے، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے، ہر چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگے اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی کیا چاہتا ہے، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی پیاری تسبیح ہے یہ، اور بے شک وہ ہر چیز سے بالا تر ہے۔ جب بھی آپ کو کسی کا خوف ستائے یا کوئی خطرہ حاوی آ جائے تو یاد رکھیے گا خطرہ بڑا ہو سکتا ہے مگر اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ مالک ہے، یعنی جو باس ہے وہ ہے تنخواہ دینے والا، وہی ہے آپ کے گھر رزق پہنچانے والا،
اور وہی بڑا ہے آپ کی کمپنی میں بھی اور وہی بڑا ہے آپ کے روزگار میں بھی، تو یاد آ جانا چاہیے کہ اللہ اکبر. جب بھی آپ پہ کوئی دشمن حاوی آئے یا دشمن آپ کو کوئی دھمکی دے، للکارے، تو ذہن میں رکھیے گا دشمن بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں زندگی میں کوئی بھی شے آپ کو بڑی معلوم ہو تو یاد رکھیے گا آپ کا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہاں تک کہ آپ کے اپنے مسائل آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائیں اور ایسا لگے کہ سب کچھ چلا گیا ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، یاد رکھیے گا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اور اگر آپ کے گناہ زیادہ معلوم ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ اب گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نا امید نہ ہوئیے گا. اللہ آپ کے گناہوں سے زیادہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت کا، شفاعت کا، بخشش کا، مغفرت کا دریا بالا ہے، بلند ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں خود چاہتا ہوں تم مجھ سے طلب کرو. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ ہم اس سے حاجت کریں اور اس سے طلب کریں اور روئیں اور گڑ گڑائیں. وہ ہمیں نا امید نہیں دیکھنا چاہتا. وہی تو ہے اسباب، وہی تو ہے امید، اور ہر مشکل میں وہی تو ہمارا آستہ اور حل ہے، اور ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. بس یہ تسبیح ذہن میں رکھیے گا. اللہ اکبر کے معنی ہے ہر شے میں اگر ذرا سی بھی بڑائی ہے تو یاد رکھیے گا اللہ اس سے بڑا ہے اور ہر شے پہ غالب ہے، قادر ہے. ہم سب مغلوب ہیں، وہ غالب ہے. ہم سب مرزوق ہیں، وہ رازق ہے. اور ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، وہ ہادی ہے. ہم سب ممتحان ہیں، امتحان میں مبتلا ہے، مشکل میں ہیں، وہ نجات دینے والا سلطان ہے. اور ہم سب کہیں نہ کہیں در در بھٹک رہے ہیں، کسی سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. ہم سب سوالی ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. ہم سب محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے. اور ہم سب کے سب ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ کیا ہماری عقل ہے، ناقص ہیں، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے. ہم سب مقدور ہیں اور وہی ہمارا رب ہے. ہم سب مربوب ہیں. کیا خوبصورت انداز تھا آپ کا، ہم کا، الیاس فخری صاحب. اور اس ذکر کو میں مزید بارونق کرنا چاہتا ہوں. گو کہ آج عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ بھی ہے، جس کو ہم نے مقابلہ اس انداز میں بنایا ہے، ترتیب دیا ہے. البتہ میں آج بڑے اعزاز اور مان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ٹی وی کی اس خصوصی ماہ رمضان نشریات میں ہم نے کبھی بھی کسی کو نا امید نہیں چھوڑا. کوشش کی ہے جتنا ہو سکے اپنے طور سے، اپنے وسیلے سے لوگوں کے کام آ سکے. بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جس میں بڑے سارے انعامات مل رہے ہیں. بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ نعت خوانی کے مقابلے میں کیا مل رہا ہے. تو نعت خوانی کے مقابلے میں کیا مل رہا ہے یہ میں آپ کو اس نعت کے بعد بتاؤں گا. قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ریاض قادری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پڑھنے کا شرف حاصل کرتے. مگر ایک لمحے کے لیے میں اس وقت ایک اور اعزاز رکھتا ہوں، فخر رکھتا ہوں، مان رکھتا ہوں. پاکستان کے انتہائی معروف ثنا خان، وہ شخصیات کہ جن سے بہت سے بچے بڑے اور ہم سب سیکھتے ہیں. ان کی آواز میں ایک جادو ہے اور وہ کیفیت اسی وقت واضح ہو سکتی ہے جب وہ کلام پڑھیں. میں تعارف کرانے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آج منصفین کے فرائض بھی انجام دیں گے. سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ محمد گوہر رانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بھی ہیں اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ منصف بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی شفیق استاد بھی ہیں. شفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ویس بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا پروگرام. ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور یہاں بڑی تعداد ہے بچوں کی، لیکن ظاہر ہے وہ جس طرح انتظامیہ لے کر آ رہی ہے ان کو انشاءاللہ سب آئیں گے. انشاءاللہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے واقعی قابل فخر ہے یہ بات، کیونکہ آپ بہت ساری دیگر ٹرانسمیشنز میں بھی جاتے ہیں اور آپ کی طرف سے فیڈ بیک آیا ہے تو ہم نے اس کو ایکنالج کیا ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی گوہر رانا صاحب کا بھی ہے. دونوں ہی اس بات کو سراہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھا ویسے آپ کے علم میں ہم نے اب تک ڈالا ہے، یہ میں صیغہ راز کو پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جو جیتنے والا بچہ ہے نعت خواں، جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوگا انشاءاللہ فائنل تک، اس کو انعام میں کیا دیں گے؟ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یا تو اس کو ایک پلاٹ ملے گا یا پھر کوئی گاڑی ملے گی، بائک ہے. گوہر رانا صاحب روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے یا مکان دیں گے؟ میں کیا بتاؤں، آپ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیا ملے گا. بھائی سب سے پہلا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. ہائے ہائے ہائے. اور یہی چیز ہے، سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری طلب کیا ہے. دوسروں پہ نظر رکھنے سے پہلے آپ کو اپنی آمادگاہ کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا انعام جو ملنے والا ہے، جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا،
ایک نعت خواں کو، ایک ثنا خواں کو وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا، واہ واہ، اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اس مقام سے اگر آپ کو بلاوا آ جائے، اس مقام میں آپ کی ثنا خوانی پسند ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی انعام کی حیثیت ہی نہیں رکھتا. وہ اگر آپ کو انعام مل گیا تو جتنے بھی لوگ اپنے عشق کا اظہار کر کے جا رہے ہیں، اگر وہاں قبولیت ہو گئی، وہاں شرفیت مل گئی تو پھر کیا اوقات ہے کسی انعام کی. مگر اپنی طور سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں جو نام لے رہا ہوں ان کا بڑا اعزاز ہے، بڑا فخر ہے. یعقوب شہباز بلڈر کی جانب سے 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ملے گا فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو. تو اس بات پہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں یعقوب بنتی ہے. صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑی کمال نفیس شخصیت ہیں اور بات کے پکے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے عمرے کا ٹکٹ بھی دیا ایک چینل پہ، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، کیا زبردست بات ہے. میں دوبارہ سے دہرا دوں، وہ بچے جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ منتظر بیٹھے تھے، وہ بچے جو ابھی آئیں گے، وہ بچے جو کوالیفائی کر کے آگے جا رہے ہیں، ان کے لیے انعام سن لیں. یعقوب شہباز بلڈر کی جانب سے آپ کے لیے 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے. کہاں پر ہے؟ المبارکہ گارڈن میں. بہت زبردست پلاٹنگ ہے، بہت زبردست جگہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک جگہ یہاں مل جائے گی اور ایک جگہ وہاں مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. یہ ہماری دعا ہے. وہ بڑی عزیز جگہ ہے، مگر دنیا میں بھی اگر آپ کو صاحبان مل رہا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کیا. میں اس سے قبل کہ نعت کمپٹیشن کا آغاز کروں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹرینڈ سیٹر ہے ہمارے پاس جو ثناخواں ہے، میں گوہر رانا صاحب سے گزارش کروں گا ایک کلام آپ پڑھ دیں تاکہ ایک معیار سیٹ ہو جائے اور آنے والا بچہ اسی مزاج کے حساب سے چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک پنجابی کلام بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوش ہے. جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پر، جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھ مانگو کروڑ دیتے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. جس طرف نظر نہیں آتی جس طرف آپ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہریا، کیا بات ہے. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہریا، وہ جدھر کو موڑ دے، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں. ساڈے ول سونے کیا زبردست ٹرانسفارم. نگاہ کدونے دسو منظور ہے، دعا کدونے ساڈے ول سونے
رکھیاں شفاواں نے وہ سے تیرے قدماں رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہن ساڈی زندگی دی شام ہون والی شام ہون والی معاف ماہی ساڈیاں خطاواں کدوں ہونے ساڈے ول سونے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو معیار آپ نے بنا دیا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز یہ تمام آنے والے بچے اس کو فالو کریں گے. اسی خواہش طلب حسرت اور امید کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو بچی ہمارے پاس آ رہی ہے محمد زہرا ان کا نام ہے. ان کی عمر سے اندازہ نہ لگائیے گا ان کی عشق کا مگر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں یہ سب سے آگے. محمد زہرا آپ کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں یاد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے. اور اب ثنا خوانی کا اعزاز حاصل کریں گی انہی کے درمیان موجود دوسری پارٹیسپینٹ. آپ کا نام ہے کائنات شیخ. کائنات شیخ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے 2 ہی اشعار پڑھنے ہیں. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. حضور
ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, माशाल्लाह, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके फ़ौरन बाद उम्मे शिफ़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल करेंगी। ये इस मुकाबले की तीसरी पार्टिसिपेंट होंगी और साथ साथ चौथे पार्टिसिपेंट वहाब होंगे। ये मुकाबला ऐसे ही चलता रहेगा, जजेस जज करते रहेंगे और मार्क्स आपको आखिर में बताए जाएंगे। उम्मे शिफ़ा, आपसे गुजारिश है कि शरफ़ हासिल करें। बिस्मिल्लाह। बेखुद की देते हैं, बेखुद की देते हैं, अंदाज़े जाबाना आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना आदिल मैं तुझे रख लूं, बस इतना करम करना ऐ शान करीमाना, बस इतना करम करना ऐ शान करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। सुभानअल्लाह, बहुत प्यारे, अच्छी आवाज़। तमाम ही बच्चे अपने अंदाज से नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान मैंने
اپنے وجدان میں ایک تصور کیا اور اس وقت میں اس میں ایک محو سا ہو گیا. گوہر رانا صاحب سے میں وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, شفیق صاحب بھی اس میں رہنمائی فرمائیں گے. وہ ایک زمانہ تھا نعت خوانی کا اور اس کا ایک بڑا انداز تھا, ایک سلیقہ تھا, ایک کچھ آداب ہوا کرتے تھے سننے کے بھی اور پڑھنے کے بھی. پھر اب زمانہ ظاہر سی دور جس طرح مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. ایک تقاضا ہے اور وہ غلط فہمی ہے, میں چاہتا ہوں اس میں ذرا آپ میری رہنمائی فرمائیں. وہ حضرات جو ثنا خوانی سے دور ہیں, اس کے آداب سے بھی ناواقف ہیں, ناآشنا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نعت خواں حضرات اب جو آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے لفافہ دو, اس کے بعد ہم نعت پڑھیں گے, اور ہماری ڈیمانڈ پوری ہوگی تو ہم پڑھیں گے, ہمارے مزاج کے مطابق ہوگی تو ہم پڑھیں گے. کیا یہ سچ ہے شفیق صاحب؟ ہاں بالکل سچ ہے, لیکن اصل میں نعت خوانی کم ہو رہی ہے. میں کیمرے پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں, مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے سب دوست ہیں. ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. صحیح, ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وقت کی ڈیمانڈ ہے, ہم نعت پڑھنے کی نہیں ہے, وہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے صحیح, اس کا ہوتا ہے. ظاہر پورے دن انسان اسی میں لگا رہتا ہے, ریڈیو جانا, ٹی وی جانا, یہ کرنا وہ کرنا. نعت خواں پورے دن جو ہے وہ اسی میں لگا رہتا ہے. صحیح, اس کے بھی معاملات ہیں زندگی کے, وہ دینے والے کو خیال رکھنا چاہیے, اس کو خیال رکھنا چاہیے. تقاضے نہیں کرنے چاہیے. آپ کو لگتا ہے تقاضے کرنے چاہیے کہ بھائی یہ میری ڈیمانڈ ہے, یہ نہیں ہوگی تو میں ہنگامہ کر دوں گا, یہ سلسلہ تھوڑا سا ادب میں آنا چاہیے. کیا خیال ہے اس میں جو ہے, میں اس میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی ڈیمانڈ کرے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, اصل میں بات یہ ہے اویس بھائی, فار ایگزامپل میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے لاہور بلایا گیا, میں ڈیمانڈ تو ویسے بھی نہیں کرتا. ہاں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ, اس لیے تو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہے بات. ہاں, لیکن اگر جو کرتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, میں لاہور گیا, انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب آپ کو آنا ہے, یہ وہ فلانا ڈمکانا, ڈیٹ یہ ہے یہ ہے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے تھوڑے ٹائم بعد کال کریں. انہوں نے مجھے کال کی, میں نے ڈائری چیک کری, میں نے ان کو بتا دیا ٹھیک ہے میں اویلیبل ہوں, میں آ جاؤں گا. اچھا, میرا پنجاب جانے کا کچھ انداز ایسے ہوتا ہے کہ میں اگر ایک محفل ہے نا, تو جو دوست مجھے بلانا چاہ رہے ہوتے تو میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں کہ میں ان ڈیٹس میں آ رہا ہوں, تو آپ بھی جو ہے دیکھ لو. صحیح, تو وہ اب میں وہاں گیا ہوں. اب اویس بھائی ابھی جو بائی ایئر ٹکٹ چل رہا ہے, وہ ریٹرن ٹکٹ جو 35-40 ہزار روپے کا ٹکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شخص میرے ہاتھ میں 10,000 روپے تھما دے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ والا کرائٹیریا بھی تو دیکھیں نا, اس میں کون دیکھے گا؟ یہ بھی چیز ہے جس پہ نظر رکھنی چاہیے. یعنی آپ کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے کلام بھی ریلیز کرنے ہوتے ہیں, اب ہمارا تو یہی کام ہے, اخراجات بھی ہیں, اخراجات ہیں, گھر ہے, تمام, اس پہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھنے والا آ رہا ہے, آپ یہ مت دیکھو کہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم دے رہے ہیں, آپ یہ دیکھو کہ اس کے ذریعے آپ کس بارگاہ میں بھجوا رہے ہو, کہ آج مسند حسان پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. لیکن اب بس اتنا ہونا چاہیے, میں تو اب اتنا کرنے لگ گیا کہ بھائی مجھے بائی ایئر ٹکٹ میرا کر دو, نہیں آپ اور باقی جو ہے وہ میں کر ایک بات, مگر ایک چیز ہے کہ شرط ہو جائے. سر ایک بات, شرط نہیں ہونی ٹی وی چینل پہ میں شرط بیٹھا نہیں ہوا, ہونی یہ چاہیے. پرانی بات بتا رہا ہوں میں. جی, میں صبح مارننگ شو میں بیٹھا ہوا, کراچی سے بہت سارے فون آ رہے تھے, یہ آپ پیسے کیوں لیتے ہیں, یہ پیسے کیوں لیتے ہیں, پیسے کیوں لیتے ہیں. میں سمجھاتا رہا, میں نے پھر آخر میں ایک جملہ کہا, میں نے کہا جس نے بھی 1 روپیہ بھی اللہ اور رسول کے نام پہ خرچ نہیں کیا, کسی نعت خواں کی خدمت نہیں کی ہے, وہ سب سے زیادہ یہ باتیں کرتا ہے. اور جو کرتے ہیں, جو دیتے ہیں, خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ ہم آج اگر اتنا لگایا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کی خدمت میں, تو اس سے بڑھ کر اللہ پھر ان کو دیتا بھی. اور ہمارے علماء کرام نے اس میں نا گنجائش نکالی ہے, وہ کچھ اس طرح نکالی ہے, جو حضرات یہ کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے صرف وقت کا اپنے جو ہے حق زحمت ہے ان کا. میں اس بات وقت ہے, جیسے فار ایگزامپل 1 گھنٹہ ہے کہ اگر کسی کی کال آئی ہے کہ بھائی ایسا ہے, تو انہوں نے کہا میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس آؤں گا. جو پائے کی قداور شخصیات ہیں جیسے کہ آپ ہیں, آپ قیمتی وقت دے رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, یقیناً اس آواز کو اسی معیار پہ رکھنے کے لیے آپ محنت بھی کر رہے ہیں. نہیں, ہم مگر جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے, جو دیکھ رہے ہیں بچے, ان کے پاس یہ میسج نہ جائے کہ پوری بڑا دنیا سلسلہ دیکھ رہی ہے. خراب. میں ایک بات بتاؤں, ایک شخص پیچھے میں اس کے پیچھے سیٹ کے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے فون کر دے کہ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں, آپ آ جائیے, جیسے گوہر بھائی نے بتایا, اور ہم پہنچ جائیں اور وہاں فون کر رہے ہیں, جی وہ تو بندہ ہی نہیں ملا, مس کمٹمنٹ ہے نا, نہیں غلطہ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جھوٹے کو تو جھوٹے تک گھر تک پہنچانا پڑے گا نا. ہاں بھائی یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, اتنے پیسے بھجوا دیں اس پہ ٹکٹ کے, ٹھیک ہے, اوپر کے نہیں مانگ رہے. ظاہر نہیں, آپ کا بھی حق ہے کہ اوپر کے مانگیں. بہرحال میں تو یہ بہت کلیئر کر رہا ہوں کہ بڑا سافٹ کام ہے. خواتین حضرات جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی شفقت ہے, آپ بڑے آسانی سے اس معاملے کو ہم لوگ ڈسکس کر پا رہے ہیں. یہ ان کی شفقت ہے کہ بیان فرما رہے ہیں کہ چیزیں اخراجات میں بھی آتی ہیں, وقت ہے, خوراک ہے, یا محنت ہے, ہر چیز کی فیسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں, جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے, وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں
کہ جو مہمان آ رہا ہے، ایک تو وہ مہمان ہے، اچھا ویسے بھی دوسرا میں بات پوری کر لوں، وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. ایک مہمان ہے، دوسرا وہ شناخواہ ہے، تیسرا وہ کن الفاظ میں، کن کلمات میں کس کی مدد کر رہا ہے. آپ کو تو سب کچھ دے دینا چاہیے اس کو. میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو دل کھول کے عطا کرنا چاہیے کہ وہ آیا ہے تو بس ساری محفل میں اس کی خدمت کی جائے جتنی ہو سکے، اور ایک طرف جو آ رہا ہے وہ تھوڑا سا دھیان رکھے کہ میں نے ایسا کہ نہیں ہے کہ سارا کما کے جانا ہے، میں نے لگا کے بھی جانا ہے. میں نے ایسے بہت سے نعت خواں حضرات دیکھے ہیں جو جیسے کہ محفل میں ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے یہاں کہ دوسرا کوئی پڑھنے والا آتا ہے تو اس پہ بھی بہت ساری تحائف بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے. آگے نا آپ اپنی بات جی جو دیتا ہے نا خدا کی قسم وہ اپنے منہ سے کہتا ہی نہیں ہے، اور اس کو اور اللہ دیتا بھی، اور اللہ اور جس نے کبھی زندگی میں 1 روپیہ خرچ نہیں کیا نا وہ سب سے زیادہ بکواس. اچھا میں اس پہ ایک منٹ مختصر رکھیے گا. ہاں بس یہ ہے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نعت خوانی کر رہے ہو، اس کا اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو جاب کر لو کوئی. اچھا ہاں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نعت خوانی سے کیوں کما رہے ہو؟ ایک اپنا پروفیشنل کوئی جاب رکھو. بھائی ہم کراچی میں ہوں تو جاب کریں گے نا، ہمیں کون رکھے گا جاب؟ سفر میں اتنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ویلڈ بات ہے، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جہاں جہاں ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، کوئی بھی آئے مہمان، چاہے شناخواہ ہو یا عالم دین ہو، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. مگر میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ جو آنے والا ہے وہ بھی وہ تقاضے نہ کرے کہ بلانے والا اور محفل کا انعقاد کرنے والا گھبرا جائے. یہ ایک بڑا اعزاز ہے. دیکھیں وہ کام ہمیشہ کرنا چاہیے جس میں آپ کو 2 طرفہ فائدہ ہو. شناخواہ ہو یا عالم دین ہے، یہ ایک بڑا اعزاز ہے ہونا. دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. پڑھنے والے کے کلام کے بدلے میں اس کو دنیا مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، آخرت بھی مل رہی ہے. تو اپنے بچوں کو یہ رغبت دلائیں کہ وہ شناخوانی سیکھیں، وہ نعت خواں بنے. دنیا اور آخرت دونوں اس سے مل رہی ہے آپ کو، اور اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے. وہاب ہمارے پاس موجود ہیں، چوتھے پارٹیسپینٹ ہیں اور وہاب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار سرکار بنایا. بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار ایسوں کا تمہیں یارو مددگار
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بہت خوبصورت آواز تھی. سارے ہی پارٹیسپینٹ آج ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں اور تیاری کر کے آئے ہیں, تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں. بغیر وقت ضائع کیے میں شفیق صاحب سے ان کی شفقت کا طلبگار ہوں. چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں کون ہے جو فائنل میں کوالیفائی کر رہا ہے, چوتھی, تیسری, دوسری پوزیشن اور پہلی پوزیشن پہ آج کون کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاس غالباً رزلٹ تیار ہے شفیق صاحب؟ جی میں نے تو بنا دیا ہے. اچھا ماشاءاللہ زبردست. تو اب رزلٹ بھی غوران صاحب کے پاس تیار شدہ ہے. ایک کلام ہم شفیق صاحب سے سننے کی خواہش رکھتے ہیں, طلب رکھتے ہیں, مختصر سا کلام. ہمارے پاس رزلٹ کا ٹائم آ گیا ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اسکپ کر جائیں. آپ کے بغیر تو محفل نامکمل ہے. بڑی مہربانی پیش کرتا ہوں. حبیب رب محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے, درود بھیجا ہے خود خدا نے, اور رموز کو کہ کون جانے, رموز کو کہ کون جانے, کہیں وہ محبوب کبریا تھے اور کہیں لقب ان کا تھا محمد. میں اپنے قبا سوارتا ہوں, میں اپنے قبا سوارتا ہوں, انہی کو پکارتا ہوں. میری زباں پر ہے یا حبیبی, میرا وظیفہ ہے یا محمد. اسی تمنا میں جی رہا ہوں, اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سنا حال دلی میں ان کو, سنا حال دلی میں ان کو, سنے میرا ماجرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب رب محمد شفیع روز جزا محمد. آئے ہائے, بے شک بے شک. حامی بے کسا بھی آپ ہیں, شافع اوسیا بھی آپ ہیں, اور ہم جیسے عاصی کو آپ ہی سے طلب ہے, آپ ہی سے لو لگائے بیٹھے ہیں. کیا پیاری آواز آپ کے پاس ہے شفیق صاحب, اور یہ آپ کا خاص انداز ہے. ہر کسی کا ایک خاصہ ہے اور آپ کا خاصہ تو بہت ہی خاص ہے ماشاءاللہ سے. رزلٹ ہم سننا چاہتے ہیں آج. کون ہے جو 4th پوزیشن پہ ہے گورانا صاحب, کون 2nd پہ, کون 1st پہ؟ 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل, 3rd پوزیشن سے صحیح. 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل کری ہے وہ ہے محمد زہرا. محمد زہرا, زبردست ماشاءاللہ. 3rd پوزیشن آپ کی ہوئی ہے اور یہ شہزادی ہمارے پاس ہے, تو یہاں تشریف لے آئیں. میں ایک گفٹ ہیمپر جو ہمارے پاس دانی کی طرف سے ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں اور دانی جوسز کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ شفیق صاحب آپ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے یہ شفقت کریں. اچھا میں ایک چیز اور بھی بتا دوں. جی غور بھائی آئیے,
हाँ अच्छा ठीक है मैं एक बात और बता दूं, ये बच्ची खड़ी है, एक तो इसका टेम्पो बहुत स्लो था, सही, ठीक है, और एक दो चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, जो गौर भाई ने भी नोट की हैं, जैसे करीना था, हैं, आ गया ज़िंदगी का करीना, काफ बड़े काफ से इन्होंने करीना पढ़ा, और मेरा मे अलग का रा अलग रहा, तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि जिनसे नंबर कट जाते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। आ जाए माशाल्लाह। शफीक साहब, ये आओ आपके बेटा। हाथों से, आपके दस्ते शफकत से ये नाम जाए। तीसरी पोजीशन हासिल करने पे दानी की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर है। साथ साथ सेकंड पोजीशन किसकी रही राना साहब? सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल करी है वो है कायनात बेटा शेख। तशरीफ रखें, आप बैठे। आओ बेटा, कायनात शेख, कायनात शेख की आज दूसरी पोजीशन रही है, और ये तोहफा भी शफीक इसने साहब भी अच्छा पढ़ा। अच्छा। लेकिन एक चीज़ है, मैं एक बात बताऊं बेटा, ज़रा खुल के पढ़ना चाहिए था, आप डरी डरी सहमी सहमी पढ़ रही थी, हाँ ठीक है ना, पढ़ा अच्छा है, इसलिए जो है ना मैं नंबर जो है वो हमने दोनों ने ये लीजिए। अपने हिसाब से दिए हैं, ठीक है शाबाश, बेटा, खुल शाबाश। के पढ़ना है पकड़े, दोनों हाथों से पकड़े, शाबाश। फर्स्ट चलें, पोजीशन शाबाश, जिन्होंने बैठे, हासिल करी तशरीफ है, रखिए। जी। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट किसकी पोजीशन जो हासिल करी है वो है वहाब। वहाब आज पहली पोजीशन ले जाने में अब्दुल वहाब। कामयाब हुए। वहाब जल्दी से तशरीफ लाइए, वक्त बहुत कम है, और बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। अब वहाब को मैंने कुछ एक दो बातें बतानी जी, पहले आप बातें बताएं। वहाब बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, इसने बहुत अच्छा पढ़ा है और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा किया है। माशाल्लाह। बेटा थोड़ा आवाज़ को खोल कर जो है ना रेंज में पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। और कुछ एक आपकी मैंने दो गलतियां हैं। एक तो आपने पढ़ा कौनैन, लफ्ज़ कौनैन नहीं है कौनैन, ठीक है। मैं बताऊं उसकी वजह क्या है? जी मीरपुर खास से नहीं अच्छा उवैस भाई बात ये वो है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, आप सही कह रहे हैं। असल में इस्लाम बात तो ये है कलाम जो है ना हाँ, उर्दू में पढ़ रहा है तो उसकी जो है ना उसमें तो देखना बिल्कुल पड़ेगी। गुंजाइश नहीं। देखिए, लफ्ज़- आपने गौर साहब ने पंजाबी कलाम पढ़ा, लगा ही नहीं आपको कि कोई उर्दू जुबान बोलने लफ्ज़ वाला आपने पंजाबी। पढ़ा ऐसो, ऐसो, ऐसो नहीं ऐसो। चलें, ये आपको आज पहले इनाम जाता है। मैं गौराना साहब की तरफ से आपको दे रहा हूँ, लीजिए, कबूल कीजिए, सलामत रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। आप बहुत अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं फाइनल के लिए। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा रहा। चौथी पोजीशन जिन्होंने हाथ बुला लें, चौथी पोजीशन बिल्कुल मिलनी चाहिए। उम्मे नाम शिफा, है उम्मे शिफा। उम्मे शिफा, यहाँ आए, आपकी हौसला अफजाई भी है और उम्मे शिफा के लिए भी हमारे पास तोहफा है। शाबाश, आ जाए शफीक साहब, ये इन्होंने जो है तोहफा। ना जी जी, बेटा ख्याल कीजिए, आपने जो पढ़ा है ना ये नात नहीं है, ये आरफाना कलाम है, तो नात पूछ लीजिए किसी से, नात क्या होती है, ठीक है। तोहफा कबूल जिसमें कीजिए। किसी से नबी क्यों पाक पूछते हैं शफीक भाई, सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम की बताएं। तारीफ हो वो नात कहलाती है, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। ये आरफाना कलाम है बेटा। कलाम का इंतखाब बहुत जरूरी है। भारत आपने बहुत अच्छा पढ़ा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है और माशाल्लाह सलामत रहे। मैं एक बात देख रहा था कि जब शफीक साहब पढ़ रहे थे, राना साहब भी बाज़ औक़ात पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर औक़ात एक लम्हा ऐसा आता है कि आंखें बंद होती हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूँ। जब अगली नशिस्त होगी तो मैं ये सवाल पूछूंगा, क्या वजह है कि अक्सर औक़ात बड़े मारूफ नात खां आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके कलाम पढ़ते हैं, खासतौर पर जब ऊंची आवाज़ में जाते हैं। मगर अभी नहीं ले रहा ये जवाब आपको मिलेगा अगले ही नशिस्त में। इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरफान रमज़ान में इश्क नबी का सफ़र अभी यहाँ आके रुका है, आगे बढ़ेगा, कससुल औलिया पे जाएगा, हिकमत रमज़ान पे जाएगा, वज़ाइफ़ रमज़ान पे जाएगा और बूझो तो जाने भी होगा इंशाअल्लाह। एक मुख्तसर से वफ़े के बाद लौट कर आएंगे, हमें आपका इंतज़ार रहेगा इरफान रमज़ान में।